أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. اور تیسری لا یتطیرون، پرندوں سے فال نہیں لیتے. اس کے بہت سے طریقے ہیں. جو طریقہ عرب میں معروف تھا وہ یہ تھا، جب اپنے گھروں سے نکلتے جو پرندہ راستے میں پہلا دکھائی دیتا اس کو اڑاتے. اگر وہ دائیں طرف گیا ہے تو سمجھتے یہ سفر بابرکت، اگر بائیں طرف گیا ہے سمجھتے یہ سفر نقصان دہ ہے. اس میں نحوست ہے، پرندے کا بائیں طرف پرواز کرنا یہ نحوست. واپس لوٹ آتے یہ تشاؤم پرندوں کے ساتھ. ہمارے یہاں اس کی شکل ایک ہے پرندوں سے فال لینے کی. کسی شخص کو کوئی فکر ہو، کوئی مرض ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی خسارہ ہو تو اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے ایک فٹ پاتھیے کے پاس. بیچارہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، گندے کپڑے، گندا منہ اور گندی بدبو اس کے منہ کی اور گندا کردار اس کا. اس سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے جاتا ہے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ طوطے سے پوچھتا ہے. ایک انسان کی عقل دیکھو، اتنی ذلت، ایک ذلیل ترین انسان کے پاس جانا اور وہ آگے طوطے سے پوچھتا ہے کہ اس کی قسمت کا حال بتاؤ. تشاؤم کی یہ صورت شرک ہے. گھر سے نکلے بلی راستہ کاٹ جائے، ہم سمجھتے سفر میں نقصان ہو، واپس آ جاتے. گھر کی چھت پہ الو بول جائے کہ نقصان ہو رہا ہے، کوئی آفت آنے والی. یہ ساری شرکیہ صورتیں. اور اس میں داخل لا یتطیرون، جنت میں جو بلا حساب داخل ہوں گے وہ تطیر نہیں کرتے، کسی چیز سے بدفالی نہیں لیتے. ان کا یہ عقیدہ ہے خیر ہو یا شر ہو اللہ کی طرف سے آئے گی. وہ اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں. یہ پوچھا کہ اگر اپنی مرضی سے کوئی دم کر دے، یہ سب سے بہترین طریقہ. صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ علیہ وسلم اپنے کسی بھائی کی ہم عیادت کے لیے جائیں، اس کو دم کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، جو اپنے بھائی کو نفع دینا چاہے وہ ضرور اس کو نفع دے، یعنی ضرور دم کرے اس کو. یہ سب سے بہترین صورت. لیکن استرخاء جو ہے اس میں جو ہم نے کلام کیا اس کی صورتیں بتائیں آپ کو. لیکن رقیہ بذات خود دم کرنا، ایک بار جبریل امین اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار زدہ پایا، جبریل نے اللہ کے پیغمبر کو دم کیا. ایک بار پیغمبر علیہ السلام بیمار تھے، عائشہ صدیقہ نے پیغمبر علیہ السلام کو دم کیا، پڑھا عائشہ نے، مگر ہاتھ برکت کے لیے اللہ کے پیغمبر کا پھیر. اور چوتھی صورت کیا ہے؟ وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل میرے دوست اور بھائیو اسباب اختیار کرنے کا نام ہے، اسباب کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے. جس چیز کا، جس تکلیف کا جو سبب ہے اس سبب کو اختیار کرو. اس تکلیف کو براہ راست مؤثر نہ کہو، اس کی تاثیر اللہ کے حکم سے ہوگی اور اللہ پر توکل کرو. اسباب اختیار کیے بغیر توکل کرنا یہ شرعی مقاصد کے خلاف. مثلا ایک شخص پیاسا ہے، پانی سامنے پڑا ہوا ہے، کہ میں پانی نہیں پیوں گا، اللہ پر توکل کروں گا، یہ توکل نہیں. ایک شخص بھوکا ہے، کھانا موجود ہے، کھانا نہیں کھاتا، توکل کرتا ہوں. ایک شخص کو گرمی لگ رہی ہے، دھوپ میں ہے، سامنے سایہ ہے، سایہ میں نہیں جاؤں گا، توکل کر کے یہیں بیٹھوں گا، یہ توکل نہیں ہے. ایک شخص کو بچے کی خواہش ہے، شادی نہیں کرتا، اللہ دے دے گا، توکل کرتا ہے. کیسے؟ تو یہ اسباب اختیار کرنا. اے عقل و توکل، اللہ کے پیغمبر کی حدیث. مسجد میں جا رہے ہو، اونٹنی پر سوار ہو تو اونٹنی کو کھلا چھوڑ کر مسجد میں چلے جاؤ، اللہ پر توکل کرتا ہوں، اللہ میری اونٹنی کی حفاظت کرے گا. نہیں، اے عقل، پہلے اونٹنی کا پاؤں باندھو پھر توکل کرو. اسباب اختیار کرنے چاہیے. اسی طرح ایک مریض ہو تو وہ دوائی اختیار کر سکتا ہے، ڈاکٹر سے، حکیم سے، طبیب سے دوائی لے سکتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنا نبی علیہ السلام کی ہدایت اور نبی علیہ السلام کے فرامین کے مطابق ہے. نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ما انزل اللہ من داء الا وانزل الشفاء، اللہ تعالیٰ نے جو مرض اتارا اس کی شفا بھی اتاری.
بعض عراب اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، آ کر سوال کیا پیغمبر علیہ السلام سے، انا تداوی یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دوا سے علاج کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ یا عباد اللہ تداو، اللہ کے بندو دوائیں اختیار کرو، دوائیں استعمال کرو اور دواؤں سے علاج کراؤ۔ یہ توکل کے منافی نہیں ہے اسباب اختیار کرنا، یہ توکل کے منافی نہیں۔ اسباب کس کی دین ہے؟ اسباب پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ مسبب کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اسباب کی تاثیر پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہے، تو پھر یہ توکل کے منافی نہیں۔ یہ چار اوصاف ہیں ان لوگوں کے جنہیں اللہ تعالیٰ بلا حساب جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یہ چاروں میں توحید کے نقطے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ پر اعتماد اور اللہ پر توکل۔ تو حقیقت توکل کو سمجھیں، ان امور کو اپنائیں، یقیناً ان کی یہ منفعت ہے کہ اللہ تعالیٰ حساب و عذاب کے بغیر بھی انسان کو جنت میں داخل فرما دے۔ فقام عکاشہ بن محصن، جب نبی علیہ السلام اس حدیث سے فارغ ہوئے تو ایک صحابی عکاشہ بن محصن، یہ سابقین میں سے، نبی علیہ السلام کے سابقین صحابہ میں سے، اور اس کی ایک تاریخ میں وارد ہے کہ کان من اجمل الناس، اس کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، بہت ہی خوبصورت چہرے والا تھا۔ یہ کھڑا ہوا، فقال ادعو اللہ، یا رسول اللہ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ سے، ان یجعلنی منہم، کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان بندوں میں شامل فرما دے۔ قال انت منہم، فرمایا کہ تم انہی میں سے ہو، بشارت مل گئی، تم انہی میں سے ہو، تم ان میں شامل ہو۔ اس لیے بعض علماء نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت ملی ہے دنیا میں، ان نے عکاشہ کا نام بھی شامل کیا، تم انہی میں سے ہو۔ ثم قام رجل آخر، پھر ایک اور شخص کھڑا ہو گیا اور کہا کہ میرے لیے بھی دعا کر دیجیے، اللہ مجھے بھی شامل کر دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ سبقت لے گیا، عکاشہ بازی جیت گیا، سبقت لے گیا۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ عکاشہ کو بشارت کیوں دی؟ اور جو شخص ایک لمحے بعد کھڑا ہوا وہ بھی صحابی، اسے کیوں نہیں دی؟ اس کا ایک فرق تو یہ ہے کہ جو شخص پہلے کھڑا ہوا عکاشہ، اس کا پہلے کھڑا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں حرص زیادہ تھی، طلب زیادہ تھی، طمع زیادہ تھا، جنت کا شوق زیادہ تھا، کہ جو ہی پیغمبر علیہ السلام خاموش ہوئے اس نے فوراً اپنی طلب پیش کر دی۔ اور جو شخص بعد میں کھڑا ہوا اگرچہ ایک لمحہ بعد، اس کی طلب عکاشہ سے کم تھی۔ اور یہاں سبقت کن کے لیے ہے؟ جن کے دل میں سچی اور زیادہ اور خوب طلب ہو۔ اس مجلس میں اس وقت عکاشہ کی طلب زیادہ تھی، وہ پہلے کھڑا ہوا۔ اس لیے اللہ کے بندو، ہر وقت عمل کی حرص، جنت کی طلب کی حرص اور یہ شوق ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے کہا جو درجہ عکاشہ کا تھا وہ اس شخص کا نہیں تھا، عکاشہ اس بشارت کے قابل تھا، وہ اس قابل نہیں تھا۔ باہر کے اللہ کے پیغمبر کا جو بھی امر ہے، جو بھی آپ کا فرمان ہے، وہ اللہ کی وحی سے ہوتا ہے۔ اس کو بشارت دینا عکاشہ کو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی اس سے آگاہ فرما دیا اور آپ نے بشارت دے دی۔ دوسرے شخص کے بارے میں آگاہ نہیں فرمایا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، بلکہ فرمایا کہ سبقہ کا بہا عکاشہ، کہ عکاشہ سبقت لے گیا۔ تو اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ ہم اپنی توحید کی تحقیق کریں، ان غوامض امور پر بھی سوچیں، کتنی گہرائی ہے اس میں۔ خالی قبروں پر نہ جانا، مردوں کو نہ پکارنا، صرف یہ توحید نہیں بلکہ یہ سارے امور، یعنی کتنے گہرے نقطے ہیں یہ جن کا تعلق عقیدہ توحید کے ساتھ ہے۔ تو گہرائی میں سوچیں، خوب غور کریں، اور اس کتاب میں اس طرح کے آگے بہت سے نقاط آ رہے ہیں جن میں بڑی گہرائی اور گہرے امور مذکور ہیں توحید کے تعلق سے اور شرک کے تعلق سے۔ اللہ پاک ہم کو عافیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید کی اصلاح کی اور توحید کے صحیح فہم کی توفیق عطا فرما دے، ہمارے قلوب کو خالص توحید سے معطر اور منور فرما دے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالی توحید کے رنگ سے منور فرما دے، اور ہم کو اپنے پیارے پیغمبر کی محبت اور آپ کی سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
قال تعالی وتعاونوا علی البر والتقوی، بھلائی اور تقوی کے کاموں میں معاون بنے۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر 0097334124647۔ ہمارے فیس بک صفحہ کا عنوان URDUEDUCLIP۔ ہمارے یوٹیوب چینل کا عنوان URDUEDUCLIP۔ على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔